کیا یہ اصول ہی نہیں ہیں؟ حضرات صحابہ اکرام نے جنگ جیتی، ہمیشہ کم رہے، مسلمان ہر زمانے میں کم رہے، لیکن ایمان کی طاقت تھی، ایمان کا جوش تھا، ایمان کا ہتھیار ان کے پاس تھا۔ یہ ساری چیزیں کہانی لگتی تھی پہلے، لیکن ذرا سوچئے اور خیال رکھیے، کم تعداد میں ہوتے ہوئے، اسلحے اور آلات حرب و ضرب نہ ہوتے ہوئے، فلسطینیوں نے اسرائیل کے گھٹنے ٹکوا دیے کہ نہیں ٹکوا دیے؟ تعداد میں کم کہ نہیں کم تھے؟ بھائی جو قوم پتھروں سے توپ کا مقابلہ کیا، فلسطین کے زمین کے پتھر کے ٹکڑوں کے ذریعے سے اسرائیلی ٹینک کا مقابلہ کیا کہ نہیں کیا؟ اور آج دیکھ رہی ہے پوری دنیا کے اندر کہ مجبور ہو کر کے، روتے ہوئے اور سسکتے ہوئے اور ہار مان کر کے مصالحت کی گئی ہے۔ 3 اسرائیلی چھوڑے جاتے ہیں تو 200 فلسطینی ادھر سے قیدی واپس لیتے ہیں، کہاں 3 کہاں 200۔ دنیا کے اندر ایک ماحول تھا کہ سپر پاور ہے، خود بھی سپر پاور، اور امریکہ جیسے مردود طاقت اس کے ساتھ، مسلمانوں کی دشمن طاقت بھی اس کے ساتھ تھی، آلات کے ساتھ اور اشیاء خرد و نوش کے ساتھ، اور تمام کی چیزیں کے دہانے اس نے اپنے خزانے کے کھول دیے تھے اسرائیل کی مدد کے لیے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ساری چیزیں تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ کیسے ہمارے غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائی کہ نہیں فرمائی۔ اور یاد رکھیے، جہاں رہا یہ 50,000 یا 70,000 شہادت کا معاملہ، تو مر جانا اور شہید ہو جانا یہ شکست نہیں ہے، یاد رکھیے۔ مر جانا ہارنے کی علامت نہیں ہے، بلکہ مسلمان جیت جائے تو بھی اس کے ہاتھ میں لڈو، اور اگر ہار جائے تو بھی اس کے ہاتھ میں لڈو۔ ایک حدیث ہے، فرمایا گیا کہ جب اسلام کے راستے میں لڑتے ہوئے کوئی انسان شہید ہوتا ہے تو شہادت کے وقت اور مرتے وقت اسے اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جیسے شہد کی مدھو مکھی ڈنک مارتی، بس اس سے زیادہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اور پہلا قطرہ زمین کے اوپر جو گرتا ہے، پہلا قطرہ زمین کے اوپر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور پھر جتنا بھی اس کا خون بہتا ہے وہ جنت کے درجات بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ تو ہے فائدہ کہ نہیں ہے؟ جنگ جیت گئے تو غازی بن گئے تو بھی فائدہ، اور اگر جو ہے شکست، نہ اسے شکست نہیں کہی جائے گی بلکہ شہید ہو گئے اگر دشمنوں کے ذریعے اور دشمنوں کو گولیاں اور توپوں اور بم کے ذریعے سے، تو بھی سیدھے کہاں پہنچ گئے؟ جنت میں پہنچ گئے۔ تو میرے دوستوں، عزیزوں، نوجوانوں، ہمیشہ ایمان کی طاقت سے مسلمانوں کی حکومت ملی ہے۔ تعداد میں اور گنتی کے اعتبار سے ہمیشہ ہر زمانے میں مسلمان کم رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں پہلے کہانی لگتی تھیں، بتایا جاتا تھا، سنا گیا، پڑھا گیا، لیکن لگتی تھی کہ ہاں حضرات صحابہ کرام نے ایسا کیا اور ان کے غلاموں نے ایسا کیا۔ لیکن اس زمانے کے اندر بھی 2023 میں، 24 میں اور یہ 25 میں ان ایمان والوں نے، ان سرفراشان اسلام نے یہ کر کے دکھا دیا کہ نہیں دکھا دیا؟ تو ہمارے سامنے نمونہ ہے کہ ہم قرآن کو مضبوطی سے تھامیں، اللہ کے فرما بردار بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکموں کی پاسداری کریں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ میں ہوگی اور اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ میں ہوگی، پھر کوئی طاقت ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتی، بلکہ پوری کائنات میں پھر اسلام کا بول بالا ہوگا اور دنیا کے خطے خطے کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا انشاءاللہ۔ اللہ اسی بدر اور حنین کی طاقت کے ساتھ موجود ہے، اللہ کی وہی طاقت ہے، اللہ کے فرشتوں کی وہی طاقت ہے، لیکن ہم جب اپنے آپ کو سدھار لیں گے، جس وقت ہم اس نقشے پر اتر جائیں گے جو اللہ نے اصول بیان کیے ہیں کہ ہم فرشتوں کو اتارتے ہیں، نبوت کا سلسلہ بند ہوا ہے، زمین کے اوپر فرشتوں کے اترنے کا سلسلہ نہیں بند ہوا ہے، لیکن جب ایسے ایمان والے لوگ دنیا کے اندر موجود ہوں گے ان صفت کے ساتھ اور میرے سامنے وہ ہاتھ اٹھائیں گے تو میں ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجوں گا۔ کیسے؟ حضرات صحابہ اکرام کے لیے ایمان والے ہوں گے، لیکن وہ بڑی دور کی بات ہے۔ میں اس وقت یہ کہوں گا کہ ہمیں جو ہے ایمان اپنا ایسا بنانا چاہیے جیسے ہمارے فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں نے بنایا ہے۔ ابھی ایک حاکم آیا مردود، اس نے ابھی آتے ہی صدر کا عہدہ سنبھالتے ہوئے ٹرمپ صاحب نے کیا کہا کہ غزہ کو خالی کر دینا چاہیے، آدھے لوگوں کو مصر چلے جانا چاہیے اور آدھے لوگوں کو اردن چلا جانا چاہیے۔
اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ، ان سے بھی بات کر لی کہ بھائی آدھے لوگ غزہ کے تم لے لو، اور عبد الفتاح السیسی سے بات کی جو مصر کا حاکم ہے کہ آدھے لوگ تم لے لو۔ غزہ والوں نے کیا کہا کہ نہ، اسی کی تو لڑائی ہے، گزشتہ کئی دہائیوں سے ہم لڑتے چلے آ رہے ہیں، اگر ہمیں چھوڑنا ہوتا تو ہم شروع دن سے نہ چھوڑ دیتے۔ اور رہی بات تم کی، تم آؤ یہاں جنگ لڑنا ہو تو آؤ، ابھی تک تم آزماتے چلے آئے ہوئے ہو، تم پھر آ جاؤ آزماؤ، لیکن ہم اپنے غزہ کو چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے۔ یا اور بڑھ کر کے یہ کہیے کہ ہم فلسطین کو چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے، ہم بیت المقدس کو چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے، ہم یہاں چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے، ہم یہیں رہیں گے، باقی تم کو جو کرنا ہو کرو۔ اور ان کو جو چیزیں انہوں نے کی دنیا کے سامنے ہے کہ ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور ظالم ترین انسان اور کمینے ترین انسانوں کو گھٹنا وہاں پر ٹیکنا پڑا۔ تو میرے دوستوں، کھلی ہوئی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کے ساتھ میں آئی اور ان کے ساتھ شامل ہوئی، کیونکہ ایمان ان کا مضبوط ہے۔ ہمیں اپنا ایمان مضبوط بنانا چاہیے، پھر چاہے جیسا جو ہے ماحول بنے اور چاہے جیسا یہاں کے اوپر اثرات ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس اندھیرے میں بھی چراغ جلائے گا اسلام کا، اور اس اندھیرے کے اندر بھی ایمان کی نور پھیلائے گا، اور چاروں عالم کے اندر ایمان کی روشنی پھیل جائے گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پورے کائنات میں اسلام کا اور مسلمانوں کا غلبہ فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔